A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your Urdu teacher from the readers. प्यारे बच्चों, आज के हमारे सबक का उन्वान है मादरे मिल्लत फातिमा जना। लेक्चर नंबर 1 में हमने मादरे मिल्लत फातिमा जना की पढ़ाई की थी, मुश्किल अल्फाज के मानी किए थे और पैराग्राफ की तशरीह की थी। आज भी हम सबक मादरे मिल्लत फातिमा जना के सबक की पढ़ाई करेंगे, मुश्किल अल्फाज के मानी करेंगे और पैराग्राफ को तफसीली समझेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, मादरे मिल्लत फातिमा जना यानी कौम की माँ मोहतरमा फातिमा जना। इस कौम की बेटी की खिदमात अपने मुल्क व कौम के लिए ऐसी हैं कि जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता और इनकी खिदमात आब सर से लिखने के काबिल हैं। आपने ना सिर्फ मुल्क की खिदमात की बल्कि मुस्लिम ख़वातीन में ऐसा जज्बा बेदार किया जो उनकी अमली ज़िंदगी में भी उनके काम आ सके। तो सर आइए बच्चों सबक की पढ़ाई करते हैं। मोहतरमा फातिमा जना ने ख़वातीन को तहरीक पाकिस्तान में रहनुमाई फराहम की और इन्हें अमली सियासत के मैदान में लाने के लिए बुनियादी किरदार अदा किया। बेगम मोहम्मद अली, बेगम हारून, बेगम सलमा तसद्दुक हुसैन, बेगम बशीर अहमद, बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला और राना लियाकत अली खां के साथ मोहतरमा फातिमा जना भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ख़वातीन कमेटी की मेंबर थी यानी रुकन थी। उन्हें ख़वातीन के हल्के यानी दायरे में बेपनाह बहुत ज़्यादा मकबूलियत, शोहरत और इज़्ज़त हासिल रही। वो ख़वातीन को अमली सियासत में आने के लिए आमादा करती यानी राज़ी करती, उन्हें कौमी मैदान में हर किस्म की कुर्बानी देने की तरगीब देती थीं। कायदे आज़म ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान में ख़वातीन के हवाले से तमाम अमर की जमा यानी काम, निगरानी का फरीज़ा यानी फ़र्ज़ मोहतरमा फातिमा जना को सौंप दिया यानी दे दिया। क्वेटा के मुकाम पर ख़वातीन से खिताब करते हुए मोहतरमा फातिमा जना ने फरमाया। हम सबसे पहले ऊपर वाले पैराग्राफ की बात करते हैं कि मोहतरमा फातिमा जना ने तहरीक पाकिस्तान में मुस्लिम ख़वातीन की रहनुमाई की, इन्हें अमली सियासत में लाने के लिए बहुत से अहम किरदार अदा किए। जो ख़वातीन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी की कमेटी की मेंबर थी उनमें बेगम मोहम्मद अली जोहर थी, बेगम हारून थी, बेगम सलमा तसद्दुक हुसैन शामिल थी, बेगम बशीर अहमद थी, बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला, राना लियाकत अली खां यानी लियाकत अली खां की अहलिया और मोहतरमा फातिमा जना शामिल थी। इन्हें ख़वातीन के इस दायरा में बेपनाह मकबूलियत, इज़्ज़त, अहम मुकाम और आला दर्जा हासिल था। वो ख़वातीन को अमली सियासत में आने के लिए राज़ी करती और उन्हें कौमी मैदान में हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार करती। कायदे आज़म ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान में ख़वातीन के हवाले से तमाम जो काम थे यानी जो अहम जिम्मेदारियां थीं वो अपनी प्यारी बहन मोहतरमा फातिमा जना को सौंप दी। क्वेटा के मुकाम पर ख़वातीन से खिताब करते हुए मोहतरमा फातिमा जना ने फरमाया, अब तक हम मुसलमान ख़वातीन ने अपनी कौम की कोई ख़ास मदद नहीं की, हालांकि अगर हम लोग भी चाहते तो बहुत कुछ काम का हिस्सा बटा सकते थे यानी बांट सकते थे। इस वक्त हमारी ज़रूरतें 4 हैं यानी हमारी बुनियादी तौर पर 4 ज़रूरत हैं यानी इक़्तिसादी ज़रूरतें हैं, माशरती, तालीमी और सियासी। हमको चाहिए कि हम में से हर एक से जितना हो सके अपनी क़ुव्वत और ताकत के मुताबिक अपने ख़ानदान, अपने हमसाए, अपने दोस्तों, अजीज़ों में अमली क़ुव्वत की रूह फूंक कर इसमें कौमियत का जज्बा पैदा करें। इस तरह हम अपनी कौम की कुछ मदद कर सकते हैं। तो क्वेटा में खिताब करते हुए जो आबज़र से लिखने के काबिल लाइनें मोहतरमा फातिमा जना ने बोली वो ये हैं, अब तक हम मुस्लिम ख़वातीन की एक कौम की कोई ख़ास मदद नहीं कर सकी, यानी वो ख़वातीन से खिताब करते हुए कह रही हैं कि अब तक हमने अपने मुल्क व मिल्लत की कोई ख़ास मदद नहीं की। अगर हम ख़वातीन भी चाहती तो मर्दों के साथ उनके कामों में हिस्सा बटा सकती थी। इस वक्त हमारी 4 बुनियादी ज़रूरतें हैं। इक़्तिसादी यानी हमारी माशरत इक़्तिसाद के हवाले से, हमारी माशरती, हमारी तालीम के मैदान में, हमारी सियासत के मैदान में। हमें चाहिए कि हमसे जितना हो सके हम अपनी क़ुव्वत और हैसियत के मुताबिक अपने ख़ानदान, अपने हमसायों और अपने दोस्तों और अजीज़ों में अमली क़ुव्वत की रूह फूंक कर इसमें कौमियत यानी अपनी कौम का जज्बा पैदा करें। इस तरह हम अपनी कौम और मिल्लत की कुछ न कुछ मदद कर सकते हैं।
یعنی انسان سے جتنا بن سکے وہ کرے۔ دیکھیں، انسان چھوٹی چھوٹی کاوشوں سے اپنے ملک و ملت کی مدد کر سکتا ہے۔ اگر انسان سے کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم اپنے حصے کا دیا جلائیں، اپنے حصے کا کام کریں ملک و ملت کے لیے، تاکہ ہماری قوم ہم سے شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ قیام پاکستان کے بعد ان کی قومی خدمات کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے بیماری کے دوران قائد اعظم کی بے پناہ یعنی بہت زیادہ خدمت کی۔ وہ ہمہ وقت ہر وقت ان کے ساتھ رہیں۔ سرکاری کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی رہیں۔ ہاتھ بٹانا یعنی مدد کرنا۔ تعلیم نسواں کے لیے محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات سے انکار نہیں۔ انہوں نے آپوا کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا۔ آپوا آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن یعنی آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن مراد ہے۔ انہوں نے وہاں سے اپنی تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا۔ وہ آپوا کی سرپرست رہیں یعنی ان کی سرپرست یعنی سربراہ رہیں، اور ہر سطح انہوں نے اپنے بے مثال اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا، یعنی لوہا منوانا، بات منوانا۔ آپوا کے علاوہ کئی اور تنظیموں کی بھی سرپرست یعنی سربراہ تھیں۔ ان کی یہ سرپرستی برائے نام نہیں تھی، بلکہ ہر تنظیم کے دائرہ کار یعنی جو اس کے ارد گرد کا حلقہ ہوتا ہے اس میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے منصبی یعنی اپنے عہدے سے متعلق فرائض کو پورا کرنے کے لیے کام کیا۔ تعلیمی میدان کے لیے جو محترمہ فاطمہ کی خدمات ہیں وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، یعنی وہ تعلیم نسواں کے لیے یعنی عورتوں کی تعلیم کے لیے انہوں نے بہت ساری خدمات انجام دی۔ انہوں نے اپنی خدمات کا انجام آپوا کے پلیٹ فارم سے کیا یعنی وومن ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے کیا، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ آپوا پلیٹ فارم کی سربراہ یعنی نگران تھی۔ انہوں نے ہر سطح اپنی جو قائدانہ، بے مثال، مدبرانہ، مفکرانہ صلاحیتیں تھیں ان کو منوایا۔ انہوں نے کئی تنظیموں کا کام سنبھالا۔ ان کی یہ سرپرستی برائے نام نہیں تھی، بلکہ وہ اس دائرہ کار میں اپنے ایک اہم امور سر انجام دیتی تھی۔ انہوں نے ایک اہم کارکن کی حیثیت سے اپنے عہدے سے متعلق اپنے فرائض انجام دیے اور ان فرائض کو پورا کیا جہاں تک ممکن ہو سکا۔ تو پیارے بچوں، محترمہ فاطمہ جناح یعنی مادر ملت کا خطاب انہیں انہی خدمات کی بنا پر دیا گیا۔ انہوں نے نہ صرف ملک و ملت کی خدمت کی بلکہ انہوں نے مسلم خواتین کو بھی بیدار کیا اور انہیں ملک و ملت کی خدمات کے لیے انہیں ملک و ملت کی خدمات کے لیے اکسایا۔ تو پیارے بچوں، محترمہ فاطمہ جناح کو انہی خوبصورت اور اہم کارناموں کی وجہ سے مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا خطاب دیا گیا۔ یہ قوم کی ایسی بیٹی ہیں کہ جن کی خدمات آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں عملاً شریک کار رہیں یعنی عملی طور پر شریک رہیں، خاص طور پر مہاجرین کی آبادکاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری۔ ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد قوم لیگ کی سیاست سے کنارہ کش ہو گئی یعنی دور ہو گئی، مگر سماجی حوالے سے یعنی انہوں نے ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہا، یعنی سماجی حوالے سے وہ خدمات کرتی رہیں۔ سماجی کام، خدمت حلق اور رفع عامہ کے کام، وہ کام جن سے معاشرے کو فائدے پہنچے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد بہت سارے مثال پیدا ہو گئے تھے، لیکن جو فاطمہ جناح تھی وہ عملی طور پر شریک رہیں۔ خاص طور پر انہوں نے مہاجرین یعنی ہجرت کر کے آئے ہوئے مسلمان اور کشمیری مہاجرین کی بہت زیادہ مدد کی، دستگیری یعنی ان کی مدد میں بہت سارے اہم کام سر انجام دیے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ سیاست سے دور ہو گئی، مگر سماجی یعنی بنیادی طور پر جو سماجی خدمت کے معاشرے کے کام تھے ان کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا۔ محترمہ فاطمہ جناح عظیم خاتون رہنما تھی۔ قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ وہ سچی اور پرخلوص مسلمان تھیں۔ اعلیٰ انگریزی تعلیم و تربیت کے باوجود وہ اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھی۔ پیروکار یعنی عمل کرنے والی تھی۔ عالم اسلام کا اتحاد اور پاکستان میں نظامت فکر کی ترویج ان کا خواب تھا۔
وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشاں رہیں۔ ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح اسلامی مملکت بنایا جائے تو اس کے لیے کچھ اسلامی تعلیمات کا اجرا بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر جانب اسلامی تعلیمات ہو اور پاکستان ایک اسلامی مملکت ہو تو ہمیں سب سے پہلے اسلامی تعلیمات کو پھیلانا ضروری ہے۔ یہ ضرورت اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے تمام تعلیمی اداروں میں قرآن حکیم کی تعلیم کو باقاعدہ درسی نصاب میں شامل کر لیں۔ تو ان کی باقاعدہ صورت یہ بتائی گئی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مملکت اسلامی مملکت کہلائے تو اس صورت میں یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے جامعات میں، اپنے اسکولوں میں، اپنے درس و تدریس میں قرآن پاک کی تعلیم کو لازمی شامل قرار دیں اور اپنے تعلیمی اداروں میں پڑھائیں، تاکہ بچے اس کتاب و حکمت کے معنی و مطالب سے آگاہی حاصل کر سکیں، تاکہ بچے جان سکیں کہ قرآن پاک کے حقیقی معنی و مفہوم کیا ہیں اور قرآن تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں، یعنی قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ میری دلی تمنا ہے کہ تمام اسکولوں میں قرآن حکیم کی تدریس کا فوراً بندوبست کیا جائے۔ پھر انہوں نے اپنی دلی خواہش ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ میری دلی تمنا ہے تمام اسکولوں میں قرآن حکیم کی تدریس کا فوراً بندوبست کیا جائے۔ محترمہ فاطمہ جناح 9 جولائی 1967 کو وفات پائیں۔ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا، یعنی انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا، سپرد خاک کر دینا۔ تو پیارے بچوں، ہمارے سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور کسی ایک پیراگراف کی تشریح اپنی کاپیوں پر کچھ خط لکھنی ہے اور یاد کرنی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔